بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 69 ہے، جس کا عنوان ہے باب بیان انہ لا يدخل الجنۃ الا المؤمنون۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ یہ گزشتہ سبق کا خلاصہ ہے اور آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات کے اوپر بات کریں گے۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ قال حدثنا ابو معاویۃ ووکیع عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنۃ حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہوو گے یہاں تک کہ صاحب ایمان ہو جاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں؟ جب تم اسے کر لو تو آپس میں محبت کرنے لگو، اپنے درمیان سلام کی کثرت کیا کرو۔ اس باب میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 2 حدیثوں کا اخراج کیا ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ ایمان کے بغیر جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، مگر یہاں اس عنوان کے تحت 2 حدیثوں میں یہ بتانا مقصود ہے کہ جس ایمان کے ذریعے جنت میں جانا ممکن ہے وہ ایمان کیسے حاصل ہوگا۔ تو اس کی ترتیب کو یہاں اس طرح بتلایا گیا کہ ایمان کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان آپس میں محبت پیدا کریں، اور محبت تب پیدا ہوگی جب آپس میں جوڑ پیدا ہو جائے، اور جوڑ پیدا کرنے کے لیے بڑا ذریعہ سلام کو عام کرنا ہے۔ جب سلام عام ہوگا تو محبت آئے گی، جب محبت آئے گی تو ایمان کامل ہوگا، جب ایمان کامل ہوگا تو جنت ملے گی۔ خلاصہ یہ نکلا کہ سلام کو جتنا عام کر سکتے ہو عام کرو، اس سے بغض و حسد اور تقاطع اور فساد ختم ہوں گے، اور تواضع اور انکساری اور دیگر اچھی صفات پیدا ہوں گی جو دخول جنت کے اسباب ہیں۔ یا آپ یوں کہیں کہ محبت بڑھانے کا طریقہ سلام ہے۔ جب زبان سے سلام کیا جائے گا تو دل میں سلامتی کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں ایمان میں کمال آئے گا، اور کمال ایمان اول وہلہ میں دخول جنت کا مستحق بنا دے گا۔ گویا سلام سے محبت پیدا ہوئی، اور محبت سے ایمان میں کمال آیا، اور کمال ایمان دخول اولی کا ذریعہ بنا۔ سلام میں الفت و محبت کی کشش ہے، اور اس سے تواضع اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما سے یہ مقولہ نقل کیا ہے کہ ثلاث من جمعہن فقد جمع الایمان، یعنی 3 باتوں سے ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے۔ پہلی بات، اپنی ذات پر بھی انصاف نافذ کرے، یعنی انصاف طبیعت بن جائے۔ دوسری بات، شناسا اور نا آشنا سبھی کو سلام کرے۔ اور تیسری بات، ضرورت مند ہوتے ہوئے دوسروں پر خرچ کرے۔ اسلام کی ہر ادا میں اپنی ایک امتیازی شان ہے، اور اس کے آداب میں جو جامعیت ہے وہ دوسروں میں نہیں۔ السلام علیکم میں جو جامعیت ہے وہ لفظ نمستے، گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، صبح بخیر، شب بخیر میں ہرگز نہیں۔ اس کا سلسلہ جنت سے شروع ہوا اور جنت تک پہنچے گا۔ فرشتے بھی سلام کریں گے اور کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ صاحب در مختار علامہ شامی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ الفرض افضل من النفل سے 3 چیزیں مستثنا ہیں۔ وضو قبل الوقت مستحب ہے اور بعد الوقت فرض، لیکن بعد الوقت کے مقابلے میں قبل الوقت افضل ہے۔ کسی تنگ دست مقروض کو معاف کر دینا مندوب ہے اور مہلت دینا فرض ہے، مگر اس نفل پر عمل کرنے میں زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ابتدا بالسلام سنت اور جواب دینا فرض ہے، مگر ابتدا بالسلام پر جواب کے مقابلے میں ثواب زیادہ ہے، اس لیے سلام افضل ہوا۔ بظاہر اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتدا بالسلام اخوت اور مودت کا ذریعہ ہے، جبکہ جواب دینا اس لیے واجب ٹھہرا کہ عدم جواب پر عداوت اور تباغض کا خطرہ ہے۔
شارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعینہ ہی یہی سند سابقہ باب کے اندر بھی گزری ہے اور اس کے لطائف کا تذکرہ بھی سابقہ سبق کے اندر ہو چکا ہے۔ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ جو حدیث پاک کا جملہ ہے لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا، یہ اپنے ظاہر پر محمول ہے، یعنی دخول جنت کے لیے ایمان شرط ہے۔ اور آگے جو ارشاد فرمایا کہ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا اور ایمان میں تمہاری حالت درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو۔ اور حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ایمان تبھی کامل ہوگا جب تم آپس میں محبت کرنے لگو، اور تم اہل جنت کے ساتھ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری آپس میں محبتیں پیدا نہ ہو جائیں۔ اور افشوا السلام کی شرح میں فرماتے ہیں کہ مفتاح جلب المودۃ افشاؤہ، کہ محبت پیدا کرنے کی کنجی سلام کو پھیلانا ہے، اور سلام کو پھیلانا یہ تواضع کی دلیل ہے۔ اور جو شخص اس حدیث پاک کے خلاف چلے گا، یعنی سلام کو عام نہیں کرے گا، تو ایسے شخص کے بارے میں ایک حدیث پاک میں پیشن گوئی کی گئی ہے کہ قرب قیامت میں لوگ صرف جان پہچان والوں سے سلام کریں گے۔ یہاں اس حدیث پاک کی تخریج کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو روایت کرنے میں متفرد ہیں اور کتاب الایمان میں اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ امام ترمذی، امام ابن ماجہ، ابن ابی شیبہ، امام احمد، امام بخاری رحمہ اللہ کتاب المفرد میں، اور ابن حبان، ابو عوانہ، ابو نعیم اور ابن مندہ اور علامہ بغوی رحمہم اللہ، یہ تمام حضرات اپنی اپنی کتب کے اندر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ یہاں چند فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے جن میں سے بیشتر کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان شرط ہے۔ ایمان والوں کا آپس میں محبت کرنا یہ ان کے ایمان کے کمال کی علامت ہے، اور جس شخص کے دل میں ایمان والوں کی محبت نہیں ہے اس سے کمال ایمان کی نفی کی گئی ہے۔ اور اس حدیث پاک میں سلام کے پھیلانے پر ابھارا گیا ہے کہ آپ سلام کریں چاہے آپ مخاطب کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ اسی طرح اس حدیث پاک سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ محبت پیدا کرنے کے اسباب میں سے سب سے پہلا سبب سلام ہے۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے مابین محبت پیدا ہوتی ہے اور الفت اور مودت پیدا ہوتی ہے، اور سلام کو پھیلانے سے آپس کے بغض، نفرتیں اور تقاطع اور حسد، کینہ، یہ چیزیں نکل جاتی ہیں۔ اور سلام کا پھیلانا یہ مسلمانوں کا شعار ہے جس کے ذریعے سے مسلمان دیگر مذاہب سے ممتاز ہو جاتے ہیں، اور سلام کو پھیلانے سے انسان کو تواضع حاصل ہوتی ہے۔ بلکہ اس حدیث پاک کا تذکرہ ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں۔ وبی قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا بمثل حدیث ابی معاویہ ووکیع۔ اس حدیث کی سند کا تذکرہ سابقہ حدیث کی سند میں ہو چکا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے قسم کھائی، اس میں اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، تو بات کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نے قسم کھائی۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے فوائد کا خلاصہ ہے۔ یہاں بھی چند فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔